حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور بڑا کمزور سا جسم ہے۔ مسیلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، حضور کے زمانے میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں نبی ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اور خط میں یہ کہا کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ نبی بن جائیں، اور جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر میں نبی بن جاؤں گا، پھر میں نبی بن جاؤں گا۔ اور دوسری بات ساتھ یہ بھی لکھی، یا یوں کر لیتے ہیں آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں۔ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس دنیا میں ہمارے نبی کے بعد کوئی اور نبی اس دنیا میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس نے یہ خط لکھا، حضور نے خط پڑھا اور پڑھ کے فرمایا کہ یہ اس خط کا جواب کون لے کے جائے گا؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمزور جسم کے مالک ہیں، یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھجوریں بیچتے تھے۔ ایک کھجوریں بیچنے والا بندہ کھجوریں کھا بھی رہے تھے، تو جیسے ہی حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو فوراً کھڑے ہوئے۔ کسی نے کہا او کھجور تو کھا لو، کھاتے کھاتے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میں یہ سوچ کر کھڑا ہوا ہوں کہ مجھ سے پہلے یہ خدمت سر انجام دینے کے لیے کوئی اور نہ کھڑا ہو جائے۔ حضور نے خط کا جواب اس کو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، وہ لے کر مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے، دربار لگا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہ کمزور جسم کا مالک جب حضور کا خط لے کے چلا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جرنیل جا رہا ہے، جیسے کوئی جرنیل جا رہا ہے۔ مسیلمہ کذاب کے محل میں پہنچے اور پہنچ کر اس نے جاتے ہی، بادشاہوں کا اصول یہ تھا کہ وہ خود خط نہیں پڑھتے تھے بلکہ اپنے کارندوں کو کہتے بھئی خط پڑھو۔ اس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا، اس میں حضور نے لکھا تھا انت کذاب، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ تو مسیلمہ کذاب نے حضرت خبیب بن زید حبیب بن زید سے پوچھا کہ تیرا کیا خیال ہے، تو کیا کہتا ہے کہ میں نبی ہوں یا نہیں ہوں؟ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے جس کو میرے نبی نے کذاب کہہ دیا ہے میرا بھی عقیدہ یہ ہے کہ وہ کذاب ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر پوچھا تیرا عقیدہ کیا ہے، تو مجھے نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ جواب پھر یہی تھا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، جواب پھر یہی تھا۔ اس نے کہا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ مسیلمہ کذاب کہنے لگا مجھے بھی نبی مانتے ہو؟ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے نہیں، جب میرے نبی نے فرما دیا تو جھوٹا ہے تو پھر تو جھوٹا ہی ہے، میرا نبی سچا ہے۔ تو اس ظالم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، کہنے لگا یہ دیکھ رہے ہو، یہ چاروں طرف میری فوج کھڑی ہے، میرے باڈی گارڈ کھڑے ہیں، موت کی نیند سلا دیے جاؤ گے، عقیدہ بدل لو۔ حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے جب میں گھر سے نکلا تھا تو میرے 12 بچے ہیں، 12، اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو ابھی دودھ پیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل بھی نہیں سکتے۔ میں نے وہاں سے نکلتے ہوئے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، تیرے لشکر کو دیکھوں گا، تیرے لشکر کو دیکھوں گا۔ مسیلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو کاٹا۔ مسلمانوں، آج ہم اپنے نبی کی عزت پر پہرا دینے سے قاصر ہیں۔ میں بات اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ چیف جسٹس مجھے گرفتار کرے گا، میں نبی کی عزت کی بات اس لیے نہیں کر سکتا، میں ختم نبوت کے تحفظ کی بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے ملک کے ادارے مجھے اٹھا کے لے جائیں گے۔ یہ ایمان ہے؟
ہم مسلمان ہیں، اپنے لیڈروں کو بچانے کے لیے ہم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ملک میں، میرے نبی کی بات آئی اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں، او جی یہ ملک کے ادارے ہمیں اٹھائیں گے، ہمیں جیلوں میں بند کریں گے۔ جاؤ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ سے پوچھو کہ ختم نبوت پر پہرا کیسے دیا جاتا ہے۔ بیٹا بیمار ہے، سگا بیٹا، اور اتنا بیمار ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے بیوی نے کہا مولانا اب گھر سے نکلے تو مجھے ڈر ہے کہ ہمارا بچہ فوت نہ ہو جائے، یہ بیماری کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یاد رکھو میں اپنے بیٹے کو تڑپتا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن روزے میں محمد رسول اللہ کو تڑپتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے ختم نبوت پہ پہرا اس طرح دیا، حضرت حبیب بن زید کا بازو کاٹا گیا، اور پھر اس ظالم نے پوچھا مجھے نبی مانتے ہو؟ پھر وہی جواب تھا انت کذاب، تو جھوٹا ہے۔ اس نے دوسرا بازو کاٹا، پھر وہی جواب تھا۔ پھر اس نے پاؤں کاٹنے شروع کیے۔ ہمارے جسم پر کانٹا چبھ جائے یا انگلی پر ایک کٹ لگ جائے ہم نمازیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں وضو نہیں کر سکتا، میرے پیر سے ریشے ہے، وضو نہیں کر سکتا، نماز گئی، میرے سر میں درد ہے، نماز گئی، آج بخار ہو گیا، نماز گئی۔ حضرت حبیب کے بازو کاٹ دیے گئے، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ اس ظالم نے گردن پہ تلوار رکھی، کہا کہ عقیدہ بدل لے میں تجھے بخش دوں گا، تیری جان بخشی کر دوں گا۔ لیکن حضرت حبیب فرمانے لگے او ظالم تجھے پتہ ہی نہیں، یوسف کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی اور میرے نبی کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں بھی کٹوائی ہیں۔ یہ بات آج ہم کہیں ان اللہ یحب الحلوہ، اللہ حلوے کو بڑا پسند کرتا ہے، اور ہر بندہ کہندے آندا ہے میٹھا کھانا سنت ہے۔ میں نے کہا جناب جیسے میٹھا کھانا سنت ہے، نبی کی عزت کے لیے گولیاں کھانا بھی سنت ہے۔ مولویوں نے یہ بتلایا ہے کہ میٹھا کھانا سنت ہے، یہ نہیں بتلایا کہ سچی بات کرنا بھی سنت ہے، باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا بھی سنت ہے۔ یہ بتلایا ہے کہ پیٹ بھرنا سنت ہے، یہ کیوں نہیں بتلایا کہ جیل جانا بھی نبی کی عزت کے لیے سنت ہے؟ سارے 2 نمبر پیر مولوی اکٹھے ہو گئے۔ اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے، اسلام اچھے اخلاق کا درس دیتا ہے۔ میں گزشتہ جمعے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ آج ساری دنیا کے سامنے ہم اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ امریکہ کہتا ہے تم دہشت گرد، ہم دہشت گرد نہیں ہیں۔ کبھی یورپ کہتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے، کبھی کوئی کہتا ہے، ہم اپنی صفائیاں، ہونا یہ چاہیے تھا ساری دنیا کھڑی ہو کے ہمیں صفائیاں دیتی۔ مسلمان نے جب ہاتھ سے تلوار چھوڑی، جہاد کو چھوڑا، پھر حالات یہ آ گئے کہ ہم ساری دنیا کو اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ ان اللہ یحب الحلوہ، حلوہ پسند ہے، مار برداشت نہیں کرنی۔ نبی کی عزت اور حرمت کے لیے ہم اپنی پسندیدہ شخصیات کے خلاف نہیں بول سکتے۔ جس کو ہم نے لیڈر مانا ہے اس کو اپنا امام بنایا ہے، اپنا ایمان بنایا ہے۔ یہ گزشتہ حکومت میں جب وہ آسیہ کو رہا کیا گیا تو میں نے کسی دوست سے کہا، میں نے کہا یہ حکومت نے غلط کیا، حالانکہ اس حکومت نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے۔ میں نے کسی دوست سے کہا کہ یہ حکومت نے غلط کیا، وہ میرے گلے پڑ گیا۔ اس نے کہا جی میں اس مقدمے میں خود شریک تھا، یہ جو آسیہ کو رہا کیا گیا، اس نے کہا جی میں اس میں خود شریک تھا، حکومت کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ وکیل تھا تو میں چپ کر گیا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے اخبارات نے غلط لکھا ہو، ٹی وی پر غلط خبر ہو،
یا لوگوں نے بتانے والوں نے سوشل میڈیا پر غلط خبر پھیلائی ہو، ممکن ہے، ہو سکتا ہے، جب اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سچا ہوگا۔ میں خاموش ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ ملعونہ یہاں پاکستان سے دوسرے ملک میں چلی گئی تو اس نے جا کے انٹرویو دیا، اس نے کہا مجھے رہا کروانے میں سب سے بڑا کردار عمران خان کا تھا۔ ہم سچی بات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہماری پسندیدہ شخصیت ہے۔ نواز شریف نے ختم نبوت کی سکوں کو بدل دیا، ہم اس کے خلاف بات اس لیے نہیں کرتے کہ وہ ہمارا لیڈر ہے۔ یہ ہمارا ایمان آج ان پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت حبیب کے بازو کاٹ دیے گئے۔ سنو مسلمانوں، آج ہمیں بتلایا گیا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ آؤ تمہیں ایک اور بات بھی سناتا چلوں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں، تابعی ہیں۔ یمن میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، میرے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا۔ انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور کہا کہ تو جھوٹا اور کذاب ہے، اور ظالم نے ان کو قید کیا اور کہا کہ اپنا عقیدہ اور نظریہ بدل ورنہ آگ میں ڈال دیا جاؤ گے، آگ میں ڈال دوں گا۔ آگ جلائی گئی۔ حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ اور پاؤں باندھے جانے لگے۔ انہوں نے فرمایا چھوڑو، میرے ہاتھ اور پاؤں نہ باندھو، میں چل کے اس آگ میں داخل ہو جاؤں گا، میں خود چل کے اس آگ میں داخل ہو جاؤں گا۔ آج مولویاں نے آئے تھے دسے کیا سنی ہے، وہابی ہے، فلانا، ادھر پیچھے نماز نہیں ہوں، ادھر پیچھے نہیں ہوں، یہ میٹھا کھانا سنت ہے، یہ جلیبیاں کھانا سنت ہے۔ یہ نہیں بتلایا کہ نبی کی عزت کے لیے آگ میں جانا بھی سنت ہے۔ کیوں ہمیں سیدھی بات نہیں بتلائی بھائی؟ کیوں دین کو چھپایا گیا؟ حضرت ابو موسیٰ مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے چھوڑو، میں خود چل کے جاتا ہوں۔ آگ جلائی ہوئی، حضرت ابو موسیٰ خولانی رحمت اللہ علیہ آگ میں داخل ہوئے، کافی دیر ٹھہرے رہے لیکن آگ نے جلانے کی جرت نہیں کی۔ یہ حال ہے میری نبی کی عزت پر پہرا دینے والوں کا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں کا۔ آگ نے ایک بال بھی نہیں جلایا۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد باہر نکلے تو لوگ حیران تھے، یہ کیا ہوا؟ فرمانے لگے کچھ اور بھی کرانا ہے تو دسو، کچھ اور بھی کروانا ہے تو بتاؤ۔ وہاں سے چلے مدینہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار فانی سے کوچ کر چکے تھے، انتقال فرما چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے ان کو پہچان لیا۔ بات تو ویسے مشہور ہو چکی تھی کہ یمن میں اسود انسی نے نبی کی عزت پر پہرا دینے والے کو آگ میں ڈال دیا۔ یہ بات تو حضرت عمر فرمانے لگے بھائی کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی یمن سے آیا ہوں۔ اچھا وہ جو ہمارا یار جس کو حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ میں ڈالا گیا اس کا کیا بنا؟ اس کا کیا بنا؟ حضرت ابو مسلم ابھی خاموش تھے۔ حضرت عمر فرمانے لگے رب کعبہ کی قسم، مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ آگ میں داخل ہونے والا تو ہی ہے۔ بڑی عزت اور اکرام، صحابی اور حضرت عمر جیسا صحابی ایک تابعی کو عزت دے رہا ہے ختم نبوت کے تحفظ کی وجہ سے۔ احترام اور ادب سے پاس بٹھایا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے پاس لے گئے اور وہاں جا کے بتلایا کہ یہ نبی کا وہ غلام ہے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے آگ میں ڈالا گیا۔ اور جس طرح آگ نے اللہ جل شانہ کے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا تو آج نبی کے اس غلام کو بھی نہیں جلایا۔ حضرت ابو مسلم حضرت ابو بکر کے پاس بیٹھے ہیں، یہ گھٹنے ان کے قریب بالکل قریب ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے، حضرت ابو مسلم فرمانے لگے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب آج میری آپ سے ملاقات ہوئی، میں بھی لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں حضور کے صحابی سے ملا
اور اس صحابی سے ملا جس کا مقام یہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے افضل ترین نبیوں کے بعد اگر کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ میں لوگوں کو بتاؤں گا، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی یہ ابو بکر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ مسلمانوں سنو، نبی کی عزت پر پہرا دینے والے کا مقام کوئی ابو بکر سے پوچھے۔ ابو بکر نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آج ابو بکر کے لیے دعا تو کرے۔ تابعی صحابی کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کسی نے پوچھا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ افضل ہیں یا واشی بن حرب افضل ہیں؟ تو جواب دینے والے نے کہا کہ اویس کرنی جن کا بڑا مقام ہے، بہت بڑے ولی ہیں، فرمایا یہ اویس کرنی واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے، کیونکہ وہ صحابی ہیں، یہ تابعی ہیں، لیکن یہاں صحابی تابعی سے دعا کروا رہا ہے اس لیے کہ یہ نبی کی عزت پر پہرا دے رہا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں، حضور کی زندگی میں 74 لڑائیاں ہوئی۔ کتنی؟ 74 لڑائیاں، 74 جنگیں ہوئی، ان میں سے 27 میں میرے نبی نے خود شرکت فرمائی ہے۔ 27 غزوات میں حضور نے خود شرکت فرمائی ہے۔ ان 74 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 74 لڑائیوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے، اور ایک لڑائی جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اس ایک لڑائی میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ابھی بھی ہم نے اس عقیدے کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو پھر کب سمجھیں گے؟